السلام علیکم۔ آج کل حویلی کی فضا بدلی بدلی سی تھی۔ اپنے کمرے تک محدود رہنے والی بدر جہاں عرف آپا بیگم کبھی کبھی کمرے سے باہر دکھائی دینے لگی تھیں۔ ان کے ساتھ نوابزادی عالیہ بھی خاصی سرگرم دکھائی دیتی تھی، لیکن جولیٹ نے بارہا انہیں کسی گوشے میں خاموش اور گمسم بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ مالکاؤں کی سرگرمی کے ساتھ ملازماؤں کی مصروفیت بھی لازماً بڑھ گئی تھی، اور وہ یوں ہر وقت کام میں جٹی دکھائی دیتی تھیں جیسے عید آنے والی ہو۔ یہ سارا غلغلہ بدر جہاں کے اکلوتے بیٹے اور نوابزادی عالیہ کے شوہر اختر کی لندن سے آمد کے سلسلے میں تھا۔ وہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے جلد پہنچنے والے تھے، اور یہاں بڑے جوش و خروش سے ان کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ جولیٹ ہونٹوں پر ایک زہر خند سی مسکراہٹ لیے ان تیاریوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ کیسا ستم تھا کہ وہ جو اس حویلی کا ہی خون تھی، اور اسے نوابزادہ اسد اللہ کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا، اس حویلی میں یوں داخل ہوئی تھی کہ اس کی حیثیت محض ایک تنخواہ دار ملازمہ کی تھی۔ وہ اپنے دل میں نوابزادہ اسد اللہ سے احتساب کا عزم لے کر اس حویلی میں وارد ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ابھی تک ان کے مقابل کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکی تھی۔ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا سحر ضرور تھا کہ وہ ان سے کسی گستاخی کی جرت نہیں کر پاتی تھی۔ اپنی یہ کیفیت اسے جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر دیتی تھی، لیکن بے بسی اپنی جگہ تھی۔ اس وقت بھی وہ پائیں باغ میں بیٹھی اسی سلسلے میں غور و خوض کر رہی تھی کہ آصف خان وہاں چلا آیا۔ ہیلو، آج پھر آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جولیٹ کو مخاطب کیا۔ ظاہر ہے حویلی کی معزز خواتین میں سے تو کوئی مجھے کمپنی دینے سے رہا، اس نے اپنے موڈ کے باعث تلخ لہجے میں جواب دیا۔ لگتا ہے مزاج برہم ہے۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو کمپنی دے دیتا ہوں، آصف خان کہتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ وہ اچھی شخصیت کا مالک تھا اور انگریزی بھی عمدہ بولتا تھا۔ حویلی کے ضابطہ اخلاق کے مطابق یہ ایک قابل اعتراض عمل ہوگا، اس نے آصف خان کو آگاہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں مرد و زن کا آزادانہ میل جول ناپسندیدہ ہے، اس نے وضاحت کی۔ یہ پابندی حویلی کے افراد پر لگائی جا سکتی ہے، ہم دونوں ہی اس سے آزاد ہیں۔ آصف خان نے شانے جھٹکے۔ یہ بات میں نے بھی کہی تھی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ ایک خطرناک قاتل ہیں، اس لیے مجھے آپ سے ملنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس نے بدر جہاں کے الفاظ زیادہ سخت پیرائے میں آصف خان کے سامنے دہرائے۔ ان الفاظ کو سن کر اس کی گوری رنگت والا چہرہ سرخ پڑ گیا اور بولا، یہ الفاظ اسد انکل کے نہیں ہو سکتے، نہ ہی انہوں نے میرے متعلق ایسی کوئی بات اپنے اہل خانہ سے کہی ہوگی۔ البتہ میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ زنان خانے کی جاسوس ملازماؤں نے کچھ سنگن لے کر اس طرح کی معلومات اپنے مالکاؤں کو پہنچائی ہوں گی، اور اسی کی روشنی میں ان میں سے کسی نے آپ کو تنبیہ کی ہوگی۔ غصے کے باوجود آصف خان نے حالات کا بالکل درست تجزیہ کیا تھا۔ میں آپ کی طرح کوئی اندازے لگانے سے قاصر ہوں، جولیٹ نے شانے اچکائے۔ میرے خطرناک قاتل ہونے پر آپ کو کس حد تک یقین ہے؟ آصف خان نے اسے ٹٹولا۔ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، آپ کے قاتل ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنے بارے میں آپ کی رائے کو بہتر رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو حقائق سے آگاہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آصف خان کی آنکھیں جیسے خلا میں کچھ دیکھنے لگیں۔ ہم روایتی پٹھان ہیں جن کی دوستی اور مہمان نوازی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو نسلوں تک دشمنی نبھانے کی ریت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہماری بھی ایک قبیلے سے نسلوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اس دشمنی کے باوجود میرے چچا زاد بھائی کو اس قبیلے کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ میرا ہم عمر اور گہرا دوست تھا۔ اس نے مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتایا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آدمی جب عشق میں مبتلا ہو تو کب کسی کی سنتا اور سمجھتا ہے۔ اسے بھی میری بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا بہرحال وہ سمجھتا تھا کہ نہ تو ہمارے ہاں سے کوئی رشتہ لے کر جائے گا اور نہ ہی وہاں سے کبھی ہاں ہوگی، اس لیے وہ دونوں نارمل طریقے سے کبھی ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی نہیں بن سکتے۔ میرے کزن شاہ زیب نے مجھ سے مدد مانگی اور مجھے دوستی کی خاطر اس کا ساتھ دینے کی حامی بھرنی پڑی۔ طے یہ ہوا کہ رات کے آخری پہر جب وہ دونوں علاقے سے نکلیں گے تو میں اپنی جیپ میں انہیں وہاں سے لے جاؤں گا۔ میں انہیں ایک دوسرے علاقے کے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتا۔ آگے ان کی مرضی ہوتی کہ وہ کس شہر کا رخ کرتے۔ مجھے اپنی منزل کے بارے میں انہوں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں بعد میں بزرگوں کے دباؤ پر
انہیں ان کے بارے میں نہ بتا دوں۔ میں نے شاہ زیب کی اس احتیاط کا برا نہ مانا اور اس روز ہم سر شام شکار کے لیے جانے کا بہانہ بنا کر اپنے گھر سے نکل گئے۔ رات کے آخری پہر تک انتظار کا وقت ہم نے ایک مشترکہ دوست کے گھر چھپ کر گزارا، اور جب ہم مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچے تو وہ بھی وہاں آ گئی تھی، جس کی خاطر شاہ زیب زندگی بھر کے لیے پورا خاندان چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ نئی زندگی کی ابتدا کے لیے شاہ زیب حویلی سے خاصی بڑی رقم لے کر چلا تھا، وہ بھی یقیناً زیور وغیرہ کی شکل میں کافی کچھ لائی ہوگی۔ میں نے انہیں اپنی جیپ میں بٹھایا اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ ہم تینوں ہی کے اعصاب کشیدہ تھے، اس لیے ہم آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے اور ہمارا سفر خاموشی سے جاری تھا۔ میں نے انہیں علاقے سے بہت دور ایک ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں کسی شناسا سے سامنا نہ ہو اور وہ بآسانی وہاں سے نکل جائیں۔ بعد میں بے شک لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرار ہوئے ہیں، لیکن فوری طور پر بچت ہو جاتی اور انہیں کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کے لیے مہلت مل جاتی۔ اپنی طرف سے ہم نے مکمل منصوبہ بندی کی تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ گل جنت کی وفادار ملازمہ جو اسے شاہ زیب تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی واپسی میں پکڑی گئی۔ ایک کمزور سی عورت وحشیانہ تشدد کے سامنے کہاں تک ٹھہر سکتی تھی؟ اس نے سب اگل دیا اور نتیجے میں موت کے ہرکارے ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہم بہت دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے ہمیں آ لیا۔ ہم اپنی اچھی منصوبہ بندی کے باوجود خطرے کے لیے تیار تھے اور میری جیپ میں اچھا خاصا اسلحہ موجود تھا۔ یوں بھی ہم شکار کے بہانے گھر سے نکلے تھے تو اسلحہ تو ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ خطرے کو اپنے سر پر دیکھ کر ہم نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور دشمنوں کو بھرپور جواب دینے لگے۔ اس کارروائی کے لیے مجھے جیپ ایک پہاڑی موڑ پر روکنی پڑی تھی۔ پیچھے آنے والوں کو بھرپور جواب دیتے ہوئے ہم مطمئن تھے کہ ہم انہیں جلد پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے اور پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ہم سے زیادہ ہوشیاری کا ثبوت دیا اور کچھ لوگ دوسری طرف سے گھوم کر پہنچ گئے۔ اب ہم دو طرف سے گر چکے تھے اور بڑی مشکل سے دوچار تھے۔ میں نے اور شاہ زیب نے پیٹھ سے پیٹھ ملائی اور دونوں نے ایک ایک طرف کا محاذ سنبھال لیا۔ گل جنت کو ہم نے جیپ کے فرش پر جھک کر بیٹھنے کی ہدایت کر رکھی تھی، سو وہ وہاں تھی۔ جب گولیاں چلتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی جسم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہیں۔ ہماری چلائی گولیاں کتنوں کو لگیں، ہمارے پاس حساب کتاب کرنے یا اندازہ لگانے کی مہلت نہیں تھی، لیکن جب دشمن کی طرف سے چلائی گئی ایک گولی شاہ زیب کے شانے میں لگی تو جیسے سب کچھ پلٹ کر رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی ایک چیخ نکل گئی۔ گل جنت اس کی چیخ پہچان کر بوکھلا گئی اور گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ کھلی جیپ میں یوں کھڑے ہو کر اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ موت کے ہرکارے اس موقع سے کیسے فائدہ نہ اٹھاتے؟ کئی گولیاں تابڑ توڑ اس کے جسم میں داخل ہوئیں اور وہ لہرا کر گری۔ اسے گرتے دیکھ کر شاہ زیب اپنے حواس کھو بیٹھا اور ہتھیار چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ گل جنت کو کیا سنبھالتا، خود اس کے جسم میں کئی گولیاں لگیں اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ ایک تو اپنے بھائی جیسے دوست کی موت، دوسرے دشمنوں کے گھیرے میں تنہا رہ جانے کا احساس۔ میرے اندر وحشت اتر آئی اور میں نے شاہ زیب کی گری ہوئی گن بھی خود سنبھال لی۔ اس روز میں جس بے جگری سے مخالفین کے سامنے ڈٹا رہا، وہ خود میرے لیے حیرت کا سبب ہے۔ میری اسی جرأت نے مجھے اتنی مہلت دے دی کہ میرے اپنے خاندان والے مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ ہم دشمنیاں پالتے ہیں تو حالات سے باخبر رہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے میرے خاندان تک بہت جلد خبر پہنچ گئی تھی اور یوں میں دو طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے ہونے کے باوجود بچ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مجھے خود 3 گولیاں لگی تھیں جن کا مجھے عالم جنون میں احساس نہیں ہوا تھا۔ ہسپتال میں علاج کے دوران پتہ چلا کہ اس روز گل جنت کے دونوں بھائی بھی مارے گئے تھے اور ان کے قبیلے کا ایک اور آدمی بھی۔ دونوں طرف سے زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی اور ان حالات سے ظاہر تھا کہ دشمنی کی یہ آگ مزید بھڑکے گی اور اپنے ساتھ بہت کچھ جلا کر خاکستر کر دے گی۔ میرا علاج ایک بہت بڑے ہسپتال میں ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے لگنے والی گولیاں کسی بھی حساس مقام پر نہیں لگی تھیں، اس لیے میں بہت تیزی سے سنبھل گیا تھا۔ میں جس ہسپتال میں تھا وہاں بابا نے محافظوں کی پوری فوج کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض تھے کہ میں نے شاہ زیب کی حماقت میں اس کا ساتھ دینے کی غلطی کیوں کی، لیکن اس کے باوجود اپنی پدرانہ محبت سے مجبور تھے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ میری جان سخت خطرے میں ہے۔ دشمن خود سے بدلہ لینے کے لیے میدان میں اترتا تو بھی اس کا سب سے پہلا نشانہ میں ہوتا، اور اگر جرگہ بٹھایا جاتا تو بھی میری بچت نہ ہوتی
کہ میں نے گل جنت کو شاہ زیب کے ساتھ فرار کروانے کے سنگین جرم میں عملی حصہ لیا تھا۔ بابا نے میری زندگی بچانے کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے دشمنی کے اس ماحول سے نکال دیں۔ انہوں نے اسد انکل سے اپنی دوستی کا فائدہ اٹھایا اور میں ہسپتال سے ہی بہت خاموشی سے نکال کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ یہاں میرا کچھ نہیں ہے، میں اپنوں سے دوری کا عذاب سہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہاں رکے رہنے پر مجبور ہوں کہ میرے ماں باپ کے دل اس خیال سے کہ ان کا بیٹا ان کی نظروں سے دور سہی زندہ تو ہے، ٹھنڈے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں نے بابا کا لکھا خط اسد انکل کے حوالے کیا تھا اور خود اپنی زبان سے بھی انہیں حالات سے آگاہ کیا تھا۔ میری سنائی داستان شاید حویلی کے کسی ملازم کے کانوں میں بھی پڑ گئی ہوگی اور گھومتی گھماتی زنان خانے تک بھی پہنچ گئی ہوگی، اس لیے مجھے خطرناک قاتل کے ٹائٹل سے نواز کر آپ کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ آصف خان نے اسے اپنی پوری داستان سنائی اور آخر میں اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو جولیٹ کے ساکت وجود نے ایک جھرجھری سی لی۔ آصف خان نے اسے جو ہولناک داستان سنائی تھی وہ اس کے لیے بالکل انوکھی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو آن کی آن میں لاشوں کے انبار لگا دیتے تھے، جبکہ وہ تو کوشش کے باوجود نہ تو دلدار آغا کو اس کے انجام تک پہنچا سکی تھی اور نہ ہی ابھی تک اسد اللہ کا ہی احتساب کر پائی تھی۔ میری داستان سن کر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی پر آصف خان نے پہلو بدلتے ہوئے اس سے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس دنیا کے سٹیج پر ہم سب اپنے اپنے طے شدہ کردار یوں انجام دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی مرضی کی پرفارمنس کا اختیار شاید ہے ہی نہیں، یا پھر ہے بھی تو بہت کم۔ اس نے ایک سرد آہ کے ساتھ آصف خان کو جواب دیا تو وہ اس کی صورت تکتا رہ گیا اور پھر ہولے سے بولا، کبھی کبھی مجھے آپ کی ایک انتہائی پر اسرار کردار لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نازک سی ہستی میں کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا ہے جو ایک دن ہر طرف تباہی پھیلا دے گا، اور کبھی کبھی آپ مجھے کسی پہاڑ جیسے دکھ کے بوجھ تلے دبی مظلوم لڑکی دکھائی دیتی ہیں جس کی مدد کے لیے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے ایک ہمدرد دوست مانیں تو مجھ سے اپنے راز کہہ سکتی ہیں۔ آپ کا ہر راز میرے سینے میں دفن رہے گا اور میں رسم دوستی نبھانے کے لیے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ ایک پٹھان کا وعدہ ہے جو کبھی اپنے قول سے نہیں پھرتا۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ، لیکن مجھے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، جولیٹ نے مضبوط لہجے میں کہا اور یکدم ہی وہاں سے اٹھ کر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف چل پڑی۔ آصف خان خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ولیم کے اغوا کا کیس تو نمٹا ہی سمجھو، وکیل اشوک بچن کہہ رہا تھا کہ اپنی پوزیشن مضبوط ہے، آگے کی ایک دو پیشیوں میں ہی کیس ختم ہو جائے گا۔ پولیس والے بھی تھوڑا جامے میں آ گئے ہیں اور دن رات اڈے کی نگرانی چھوڑ دی ہے۔ دیکھ لیے ہوں گے نا کہ نگرانی کر کے بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ سالہ ادھر کوئی کچا لوگ نہیں بیٹھا ہے کہ ایسے ہی کسی کے گھیرے میں آ جائے۔ ربن اطمینان سے حقہ گڑگڑاتا ہوا رامو سے مخاطب تھا، ٹھیک بولتے ہو دادا، پر اپنی مشکلیں اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ سب سے بڑھ کر تو فاروق استاد کی چنتا ہے، پتہ نہیں من میں کیا کیا سمائے بیٹھا ہے اور کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ گنیش کی موت والا لفڑا تو قسمت سے خود ہی نمٹ گیا، ورنہ پولیس کے ساتھ ساتھ بھاٹیا سیٹھ کی دشمنی بھی گلے پڑ جاتی۔ فاروق استاد آج کل جس حال میں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب کیا کر بیٹھے۔ اپنے کو تو اس کی طبیعت کی بھی فکر ہے، بھگوان کی کرپا سے اچھا ہو گیا ہے، پر ڈاکٹر نے احتیاط کا تو بولا ہوا ہے نا۔ رامو نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا ہے رامو، وہ جو کرتا ہے کرنے دے، اپن بیٹھے ہیں نا اس کے بگاڑے کو بنانے کے لیے۔ ربن کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ ہنوز حقہ گڑگڑاتا رہا، وہ تو ٹھیک ہے، بس ذرا من کو دھڑکا لگا رہتا ہے، یوں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں فساد کی خبر سننے کو مل جاتی ہے۔ صاف لگتا ہے کہ اب ہندوستان تقسیم ہو کر ہی رہے گا۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا ہو گیا تو اپن کیا کریں گے۔ رامو کی تشویش برقرار تھی۔ اپنے کو کیا کرنے کا ہے رے، اپن جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے۔ اپنا جینا مرنا اس بمبئی میں ہی ہے، مر کر اس مٹی کے نیچے تو جا سکتے ہیں، پر اسے چھوڑ کر کدھری جانے والے نہیں ہیں۔ ربن نے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر فوراً ہی بات بدلتے ہوئے بولا، اپن سوچ رہا ہے کہ مجو کا کانٹا بھی اب نمٹا ہی لے۔ سالے نے بہت ناک میں دم کر دیا ہے، جنے کس بل میں گھس گیا ہے، اسے اس کے بل سے نکالنے کے لیے وکرم کا ہی منہ کھلوانا پڑے گا۔ وہ تو تم پہلے بھی بولے تھے دادا، پر بیچ میں حالات ہی ایسے ہو گئے کہ اپن وکرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ سالہ بڑا ہی بدماش ہے،
برسوں اڈے کا نمک کھایا ہے پر اب اپنے ہی کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اپن تمہیں بتایا تھا نا کہ اپنے کو تمہارے سے بھڑانے کے واسطے اپنے بیچ ہندو مسلم جھگڑا کھڑا کرنے کی سازش کرتا تھا۔ اس کے جسم پر چڑھی چربی اتارنے کو اپنے ہاتھ بھی مچل رہے ہیں۔ بس تو پھر انتظار کاہے کو کرتا ہے؟ دیکھ بھال کر ہاتھ ڈال دے حرام خور پر اور اب تک کا سارا کھلایا پلایا اگلوا لے۔ ربن نے اسے حتمی اجازت دے دی۔ سمجھو کام ہو گیا دادا۔ رامو نے اسے یقین دہانی کروائی۔ اسی وقت فاروق اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی تیاری بتا رہی تھی کہ وہ کہیں جا رہا ہے۔ کدھر ہی جاتا ہے شہزادے؟ رامو نے اسے دیکھ کر ہانک لگائی۔ ذرا لائبریری تک جا رہا ہوں، اتنے دنوں سے جانا ہی نہیں ہوا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جا، پر جاستی کتابوں میں مگج ماری مت کرنا، ابھی تیرے کو احتیاط کرنے کی ہے، رامو نے اسے ہدایت دی۔ فکر نہ کرو استاد، میں خیال رکھوں گا، اس نے اسے تسلی دی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اکیلا جا رہا ہے، کسی کو ساتھ لے جاتا، ربن نے پیچھے سے آواز دے کر اسے مشورہ دیا۔ وہ بہت گہری ٹٹولنے والی نظروں سے فاروق کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ اکیلا ہی لائبریری جاتا ہوں، آج تمہیں ایسا خیال کیوں آیا؟ فاروق نے اس کے مشورے پر حیرت کا اظہار کیا۔ تو بیماری سے اٹھا ہے نا، اس لیے دادا احتیاط کو بولتا ہے۔ رامو نے فوراً ربن کی حمایت کی۔ بہت ہو گئی یہ بیماری، اب تم لوگ مجھے ایک نارمل آدمی کی طرح جینے دو، اگر اسی طرح مجھے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا تو میں خود کو کبھی تندرست نہیں محسوس کر سکوں گا، اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چل، ناراض مت ہو، جیسا تو چاہتا ہے کر۔ ربن نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے اسے اجازت دے دی تو وہ فوراً ہی باہر نکل گیا۔ ربن کی پرخیال نظریں اس کے پیچھے گئیں۔ اب تو کدھر جاتا ہے؟ فاروق کے فوراً بعد اکبر باہر جاتا دکھائی دیا تو رامو نے اسے ٹوکا۔ وہ سنا تھا فاروق بھائی لائبریری جا رہے ہیں تو سوچا میں بھی چلا جاؤں، مجھے بھی بہت شوق ہے کتابوں کا۔ اس طرح پکارے جانے پر اکبر نے بوکھلا کر جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی نکل جانا تھا نا؟ رامو بولا۔ مجھے ابھی پتا چلا، اچھا اب میں چلتا ہوں ورنہ وہ دور نکل جائیں گے، اکبر عجلت میں کہتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ کیا بولتے ہو دادا؟ رامو نے ربن کے پرخیال چہرے کی طرف دیکھا۔ گڑبڑ ہے، وجے کو بول پیچھے جا کر دیکھے۔ ربن نے اسے حکم دیا تو رامو فوراً حرکت میں آ گیا۔ فاروق کو اڈے سے نکلتے ہوئے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ لوگ اسے یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اپنے تعاقب میں آنے والوں کی طرف سے ہوشیار تھا۔ سب سے پہلے اس نے اکبر کو اپنے پیچھے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ اڈے کے کسی فرد کے پیچھے آنے کی توقع کر رہا تھا۔ اکبر کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسے ربن نے بھیجا ہوگا، لیکن اکبر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کی لا علمی میں اس کا پیچھا کرنا چاہتا ہے۔ اسے تھوڑی سی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اس وقت وہ ایک اہم کام سے جا رہا تھا۔ اس نے بالا ہی بالا یہ معلوم کر لیا تھا کہ ان دنوں بملا بمبئی آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بملا سے رابطہ کرنا اور اسے ملاقات کے لیے اپنی مرضی کی جگہ پر بلوانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بملا تو خود اس سے ملاقات کی مشتاق تھی، چنانچہ فاروق کے رابطہ کرنے پر خود ہی ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی اور اپنی کوٹھی پر آنے کی دعوت دی، لیکن فاروق نے اس کی یہ دعوت مسترد کر کے اس سے ایک ہوٹل میں آنے کو کہا۔ بملا فوراً راضی ہو گئی۔ اس وقت وہ بملا سے ملاقات کے لیے ہی جا رہا تھا اور ایسے میں اکبر کا اپنے پیچھے آنا اسے بری طرح کھٹکا تھا۔ پہلے اس نے اکبر کو ڈاج دے کر نکل جانے کا سوچا، پھر فیصلہ بدل کر اس سے دو بدو بات کر لینا ہی مناسب سمجھا اور چلتے چلتے مڑ کر یوں اچانک اکبر کے سامنے آ گیا کہ اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں رہی۔ یوں بھی وہ ایک عام سا لڑکا تھا اور فاروق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی گڑبڑا گیا۔ کدھر؟ فاروق نے ایک لفظی سوال کرتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ اکبر نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور بولا، میں آپ کے پیچھے ہی آ رہا تھا، پتہ چلا تھا کہ آپ لائبریری جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، میں بھی کوئی کتاب لے آؤں گا پڑھنے کے لیے، سارا دن فارغ پڑا بور ہوتا رہتا ہوں۔ تو مجھے آواز دے کر روک لیا ہوتا، یوں چوروں کی طرح پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے نہایت سلیقے سے بنائے گئے بہانے کے باوجود فاروق نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بس میں نے سوچا سڑک پر آواز دینا کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ اکبر اس کے ناراض ہونے پر سٹ پٹایا اور وہ یہ اعتراف تو کر نہیں سکتا تھا کہ اپنے تئیں وہ چوری چھپے فاروق کا تعاقب کر رہا تھا، کہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ فاروق کسی اہم کام سے نکلا ہے اور وہ اپنے طور پر اس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچھا چلو آؤ ساتھ چلتے ہیں،
اچھا ہے تم لائبریری دیکھ لو تو بعد میں جب چاہو اپنی مرضی سے وہاں جا سکتے ہو۔ وہ بملا سے طے کردہ وقت سے کافی پہلے نکلا تھا، چنانچہ لائبریری کا رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اپنے موڈ کے حساب سے وہ پہلے بھی اکثر پیدل لائبریری آیا جایا کرتا تھا، چنانچہ اس وقت بھی پیدل ہی چلنے کو ترجیح دی۔ ارے فاروق صاحب، آپ بہت طویل عرصے بعد آنا ہوا۔ لائبریرین اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس سے مصافحہ کیا۔ فاروق کی وہاں اکثر بیشتر آمد و رفت کی وجہ سے وہ اسے پہچانتا تھا۔ جی بس ذرا طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹرز نے زیادہ مطالعہ کرنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی، اس لیے یہاں آنا نہیں ہو سکا۔ اس نے مختصراً اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی۔ اوہ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں، جب ہی تو یہاں نظر آ رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے یہ عزیز بھی آئے ہیں، انہیں بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ میری ضمانت پر انہیں کتب جاری کر سکتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ گھوم پھر کر کتب خانے کا جائزہ لے لیں۔ اس نے اپنا حال بتانے کے ساتھ ہی اکبر کو لائبریرین سے متعارف کروایا۔ کیوں نہیں، اس کتب خانے میں کتابوں کا اتنا شاندار ذخیرہ ہے کہ یہ حضرت یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ لائبریرین نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ میں آج کے اخبارات دیکھتا ہوں، تب تک تم کتابیں دیکھو، فاروق نے اکبر سے کہا اور خود اس سیکشن کی طرف بڑھ گیا جو اخبارات کے لیے مختص تھا۔ اکبر نے آگے قدم بڑھائے اور شیلف میں رکھی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کا اندازہ غلط تھا اور فاروق سچ مچ لائبریری کے لیے اڈے سے نکلا تھا۔ ایک اخبار سامنے کھول کر اس کی آڑ سے فاروق اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اکبر کتابیں دیکھتا ہوا ایک دیو قامت شیلف کے پیچھے گیا تو اسے موقع مل گیا۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ سے اخبار رکھا اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے بے حد پھرتی کا مظاہرہ کیا اور لائبریری سے نکلتے ہی ایک تانگے میں بیٹھ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ اکبر کو جھانسا دے کر نکلنے کے چکر میں اس کی توجہ بٹ گئی تھی اور اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وجے اور جانی بھی اس کے پیچھے ہیں۔ اکبر کو خود سے دور کرنے کے پیچھے اس کا صرف یہ مقصد تھا کہ وہ اس کی جنگ سے دور رہے۔ منو کو چندی گڑھ سے اپنے ساتھ لاتے ہوئے اس کے ذہن میں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھ کر بوقت ضرورت اس کی مدد لے گا، لیکن اسٹیشن پر جس طرح منو اور اکبر نے اس کی خاطر قربانی دینے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی وجہ سے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ اکبر سے جان چھڑا کر نکل جانے میں کامیاب ہو کر وہ خاصا مطمئن تھا۔ اپنے مطلوبہ ہوٹل کے سامنے پہنچ کر اس نے تانگا رکوایا اور نیچے اترا۔ اسی وقت بملا بھی اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے وہاں پہنچی۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہونے پر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کتھئی رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ پتلون پہنے وہ بہت سمارٹ لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے پونی ٹیل کی شکل میں سنوارا ہوا تھا۔ اس ہیئر سٹائل میں وہ کسی کالج گرل کی طرح کم عمر نظر آتی تھی۔ سلیقے سے کیے میک اپ نے اس کے تیکھے نقوش کو اور بھی جاذب نظر بنا دیا تھا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ فاروق نے اپنے دل میں چاند بانوں سے اس کا موازنہ کیا۔ بملا خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن اتنا خوبصورت دکھائی دینے کے لیے اسے کافی جتن بھی کرنے پڑتے تھے، جبکہ چاند بانو قدرت کی صناعی کا بے مثال نمونہ تھی، جس کی سادگی میں بھی پرکاری کا نمونہ فاروق ملاحظہ کر چکا تھا۔ بے داغ حسن کی مالک چاند بانو کے حسن کو بملا کی حسد کی آگ نے گہن لگا دیا تھا، اور یہ تو چاند بانو کی قسمت تھی کہ اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ بملا نے تو اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے ہی کا منصوبہ بنایا تھا۔ خوبصورت و پرکشش بملا کا یہ مکروہ روپ دیکھ لینے والے فاروق کو اس کے خوبصورت چہرے سے نفرت محسوس ہوئی، لیکن وہ چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا کر اس سے مخاطب ہوا اور بولا، قسمت میں اپنی ملاقات طے تھی تو ملنا ہی تھا، آئیے اندر چلتے ہیں تاکہ آرام سے بات چیت کر سکیں۔ اوہ شور، بملا نے مسکرا کر اس سے اتفاق کیا۔ فاروق اسے ساتھ لے کر ہال میں رکھی میزوں کی بجائے استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور کمرہ نمبر بتا کر چابی طلب کی۔ بملا حیرانی لیکن خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ چابی لے کر فاروق نے اوپری منزل کا رخ کیا اور بملا کے کچھ پوچھنے سے قبل خود ہی بتانے لگا، میں آپ سے تنہائی میں ذرا اطمینان سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، اس لیے کمرے کی بکنگ کروا لی۔ امید ہے کہ آپ کو برا محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ برا ماننے کی کوئی بات نہیں، بس میں تھوڑی سی حیران ہوں، بملا نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ وہ ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپری منزل کی طرف جا رہے تھے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر حیران ہو کر کیا کیجیے گا،
یہاں تو حیران ہونے کو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، فاروق زومانی لہجے میں بولا اور بملا سے چند قدم آگے نکل کر اپنے بک کروائے ہوئے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس کے قفل میں چابی ڈال کر گھمائی۔ دروازہ کھول کر اس نے پہلے بملا کو اندر جانے کا موقع دیا، پھر اس کے پیچھے خود بھی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے کتنی شدت سے تم سے ملنے کی چاہ تھی، کاش میں تمہیں شبدوں میں یہ بات بتا سکتی۔ فاروق دروازہ بند کر کے پلٹا نہیں تھا کہ بملا اس کی پشت سے آ لگی اور مخمور لہجے میں بولی، اچھا لیکن ملاقات کی کوئی کوشش تو نہیں کی تم نے؟ یہ تو میں نے تم سے رابطہ کیا ہے۔ فاروق نے بھی اس بار آپ جناب کا تکلف چھوڑ دیا اور غیر محسوس طور پر بملا کو خود سے الگ کیا۔ اب وہ کمرے میں رکھے صوفوں پر آ بیٹھے تھے۔ میرا بمبئی آنا تم سے ملنے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے خیال میں کیا میں اپنے پتا کے درشن کے لیے یہاں آئی ہوئی ہوں؟ بملا نے لگاوٹ سے بولتے ہوئے اپنی سریلی ہنسی بکھیری۔ مجھ سے ملنا تھا لیکن مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ تو خود میں نے ہی رابطہ کر لیا، ورنہ تم تو شاید ملے بغیر ہی واپس چلی جاتی۔ فاروق نے شکوہ کیا۔ ایسا نہیں ہے، بس میں تم سے کانٹیکٹ کرنے کی راہ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم شملہ سے واپس بمبئی آ چکے ہو، اس لیے میں یہاں آئی ہوئی ہوں۔ لیکن میں ڈیڈ سے تو یہ فرمائش نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ ان کے پاس میرے بھروسے کا ایک آدمی گنیش تھا، جس سے میں ہر کام لے لیتی تھی، لیکن یہاں آ کر معلوم پڑا کہ گنیش کا مرڈر ہو گیا ہے۔ میں اس سوچ میں تھی کہ گنیش کی جگہ کس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ تم نے خود ہی کانٹیکٹ کر لیا۔ اس بار بملا نے بہت سنجیدگی سے وضاحت پیش کی۔ گنیش کا مجھے بھی معلوم ہے، واقعی تمہارے ہاتھ سے ایک کام کا بندہ نکل گیا ہے۔ فاروق کا لہجہ اس بار بھی زومانی تھا، لیکن بملا محسوس نہیں کر سکی اور شانے اچکا کر بولی، سو تو ہے پر کوئی بات نہیں، اس کی جگہ کوئی اور مل جائے گا۔ تم بہت آسانی سے ایک انسان کی جگہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو۔ فاروق کے لہجے میں طنز کی کاٹ کو بملا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی اور چونک کر بولی، کیا مطلب؟ میں تمہاری اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ میں تمہارے سابقہ شوہر کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے اپنے پتا کے خلاف جا کر اس سے شادی کی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اسے کھونے کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے اور تم اس کا خلا پور کرنے کے لیے بے چین ہو۔ فاروق گفتگو کو اس نہج پر لے آیا جہاں سے اسے بملا کی پکڑ کرنی تھی۔ وہ شخص میرے پریم کے قابل تھا ہی نہیں، بس میں اس کی چالاکی سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ بملا نے لب بینچتے ہوئے جواب دیا تو اس بار فاروق چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیسا دھوکہ؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے اسے تو سیٹھ صاحب کی دولت سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، اور اس نے تمہارے پتا کے تمہیں آگ کر دینے کے اعلان کے باوجود تمہیں اپنایا تھا اور تم سے اپنا رشتہ نبھا رہا تھا۔ سب کو یہی دکھائی دیتا ہے، خود مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، لیکن بعد میں جانا کہ اصل میں اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کبھی نہ کبھی ڈیڈ مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر لیں گے اور انہیں یہ وشواس بھی ہو جائے گا کہ اس نے مجھ سے دولت کے لالچ میں بیاہ نہیں کیا ہے، تو پھر وہ اپنے اکلوتے جمائی کو سویکار کر لیں گے اور میرے اپنے ڈیڈی کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کچھ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بیڈ لک کہ مجھے اس کی اس پلاننگ کا پتہ چل گیا اور پھر تم نے اسے اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے گنیش کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ بملا کی کہانی کا آخری جملہ فاروق نے ادا کیا تو حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ مرنے سے پہلے گنیش نے خود میرے سامنے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا، فاروق نے نہایت اطمینان سے بتایا تو وہ اپنی جگہ بیٹھی نہ رہ سکی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مرنے سے پہلے تم گنیش سے کہاں ملے تھے؟ وہ ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے اسی باتھ روم میں جہاں سے اس کی لاش ملی ہے۔ اس اعتراف کے علاوہ اس نے میرے سامنے یہ بھی قبول کیا تھا کہ اس نے تمہارے ہی کہنے پر چاند بانو کی گاڑی کو حادثے کا نشانہ بنایا تھا۔ تم چاند بانو کو قتل کروانا چاہتی تھیں، لیکن قسمت سے وہ بچ گئی اور اس کی ماں ماری گئی، لیکن پھر بھی اس کا کم نقصان نہیں ہوا ہے، اس کے حسن کو داغ لگ گیا ہے اور اس حادثے کے بعد وہ کبھی فلمی ہیروئن نہیں بن سکتی۔ تمہاری وجہ سے اس کا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ فاروق اس کی حیرت اور خوف کو خاطر میں لائے بغیر بولتا چلا گیا۔ اس کے ایک ایک جملے کے ساتھ ساتھ بملا کا چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا۔ میں اس ساری بکواس کو نہیں مانتی، شاید تم میرے ساتھ جوک کر رہے ہو،
بملا نے خود کو سنبھال کر چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں، میں تو تمہاری اور گنیش کی اس ملاقات کا بھی گواہ ہوں جو تم نے شملہ کے جنگل میں اس سے کی تھی۔ اس ملاقات میں ہی تم نے اسے چاند بانو کو مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن افسوس اس روز میں تم دونوں کی پوری گفتگو نہیں سن سکا تھا، اور نہ ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تم چاند بانو کے خلاف اس حد تک جا سکتی ہو، ورنہ میں پہلے ہی تمہاری روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھا لیتا اور وہ بیچاری اتنے بڑے نقصان سے بچ جاتی۔ فاروق کی آنکھوں میں اب بملا کے لیے نفرت کی چنگاریاں تھیں، جنہیں محسوس کر کے اس نے ایک ہذیانی قہقہا لگایا اور بولی، میں بملا بھاٹیا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ طوائف زادی میرے اور تمہارے بیچ آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ کیا تم اسے مجھ پر اہمیت دے سکتے ہو؟ بھول جاؤ اس کے قصے کو، اور یہ یاد رکھو کہ بملا بھاٹیا تم سے محبت کرتی ہے، جو چاند بانو کی طرح بمبئی کے کسی غلیظ بازار کے کوٹھے پر نہیں، بلکہ بھاٹیا سیٹھ کے محل میں رہتی ہے۔ تم میرے بن جاؤ، میں تمہیں بمبئی کی گندی گلیوں سے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے محل میں لے جاؤں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ فاروق کے ساتھ کسی جونک کی طرح چمٹ گئی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے محل پر، میں حق کی خاطر محلوں کو ٹھوکر میں رکھنے والا آدمی ہوں، تم مجھے ایسے کسی لالچ میں نہیں پھنسا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے فاروق نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی کہ تم دھوکے سے مجھے یہاں بلا کر میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ پولیس گنیش کے جس خونی کو ڈھونڈ رہی ہے وہ تم ہی ہو۔ وہ فاروق کے دھکا دینے سے فرش پر گر گئی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور فرش سے اٹھتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ ان لمحات میں وہ بالکل بدل گئی تھی اور کہیں سے بھی خوبصورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت تو وہ بس بل کھاتی ہوئی ایک سیاہ ناگن تھی جو فاروق کو ڈسنے کے لیے تیار تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھیں، اتنی جلدی اپنا دعویٰ بھول کر دشمنی پر اتر آئیں۔ فاروق نے استہزائیہ لہجے میں اس سے کہا، تم میرے نہ بن سکے تو میرے لیے بیکار ہو، اور بیکار چیزوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہی میں تمہارے ساتھ بھی کروں گی۔ اس نے طرح سے جواب دیا تو فاروق ہنس دیا اور بولا، سوچ کے اسی فرق کی وجہ سے چاند بانو طوائف زادی ہو کر بھی تم سے بلند ہے۔ وہ محبت کو پانے نہیں بلکہ چاہنے اور چاہتے رہنے کی قائل ہے۔ اس کی مجھ سے محبت اتنی بے لوث ہے کہ وہ اپنی محبت کے جواب میں مجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتی۔ تمہارے نزدیک میں وہ کھلونا ہوں جو نہ ملنے پر تم توڑ کر سکون چاہتی ہو، اور وہ بس یہ خواہش رکھتی ہے کہ میں جہاں بھی رہوں خوش اور سکھی رہوں۔ تم جو ایک طوائف زادی سے بھی بہت پست ہو، میں تمہارا ساتھ کیسے قبول کر سکتا ہوں مس بملا بھاٹیا؟ بملا کے نام کو چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے فاروق کے لہجے میں جو تنفر تھا، اس نے بملا کو سلگھا کر رکھ دیا اور اس نے قریب رکھی ایک ایشٹرے اٹھا کر فاروق کو دے ماری۔ فاروق پھرتی سے جھکائی نہ دے گیا ہوتا تو شیشے کی بھاری ایشٹرے اس کا سر پھاڑ ڈالتی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر بملا چیل کی طرح اس کی طرف جھپٹی اور اپنے لمبے ناخنوں سے اس کا منہ نوچنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ کوشش بھلا فاروق کے آگے کیا حیثیت رکھتی تھی؟ اس نے ایک ہاتھ سے بملا کو پرے دھکیلا اور دوسرے سے اس کی پونی ٹیل کو جکڑ لیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بملا کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی، لیکن چیخ کے بلند ہونے سے قبل ہی فاروق نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ بملا اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ تم خود کو بہت اونچی شے سمجھتی ہو نا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ساری دنیا کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچا سکتی ہو، لیکن آج کے بعد تم کسی کو اپنی یہ خوبصورت شکل دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ تم نے چاند بانوں سے اس کا خوبصورت چہرہ چھینا، اس لیے تمہیں بھی خوبصورت چہرے کے ساتھ جینے کا حق حاصل نہیں۔ میں اپنے چاقو سے تمہارے چہرے پر اتنے نقش و نگار بناؤں گا کہ تم اپنی اصلی صورت بھول جاؤ گی۔ اس نے بملا پر اپنے ارادے کو ظاہر کیا اور اسے دھکیلتا ہوا بستر تک لے گیا۔ بملا نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن فاروق کے سامنے بھلا اس کی کوشش کیا رنگ لاتی۔ 1 منٹ کے اندر اندر فاروق نے تکیے کا غلاف کھینچ کر اتارا اور اسے بملا کے منہ میں ٹھونس دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں پٹخ کر احتجاج کر رہی تھی، لیکن فاروق اسے خاطر میں نہیں لایا اور اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ چمکدار پھل والے چاقو کو دیکھ کر بملا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ شاید اسے پہلی بار یقین آیا کہ فاروق جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ خود کو بچانے کے لیے وہ چھلانگ مار کر بستر سے نیچے اتری۔ فاروق نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی،
البتہ بملا کے دروازے کی طرف جانے کے راستے میں مزاحم ہو گیا۔ بملا کا حال کسی بند کمرے میں پھنس جانے والی بلی کا سا تھا۔ دروازے کی طرف سے مایوس ہو کر وہ پیچھے مڑ کر کھڑکی کی طرف بھاگی اور اس کے پٹ کھولے۔ فاروق اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اوپری منزل کی کھڑکی سے بملا کہیں نہیں جا سکتی۔ یہی ہوا، بملا نے کھڑکی تو کھول لی، لیکن نیچے کودنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ فاروق اس کی بے بسی پر مسکرایا اور آہستہ روی سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہاتھ میں کھلا چاقو لیے فاروق کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بملا کی سٹی گم ہو گئی اور وہ اپنی ساری اکڑ بھول کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ تم جیسی عورت رحم کی بھیک مانگتی اچھی نہیں لگتی بملا، ذرا اپنے ظلم کے بارے میں سوچو۔ اپنے حسد کی آگ میں تم نے بے قصور چاند بانوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بیچاری تو سوچ بھی نہیں سکی ہوگی کہ تم اپنی رقابت میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو۔ دولت کے نشے میں تم نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ اب اپنی اس طاقت کو استعمال کرو اور خود کو مجھ سے بچا کر دکھاؤ۔ بولتے بولتے فاروق کا لہجہ بے حد خوفناک ہو گیا۔ اس نے اپنا چاقو والا ہاتھ بلند کیا اور ایک جھٹکے سے بملا کے چہرے کی طرف لایا۔ بملا کے منہ میں کپڑا نہ ٹھونسا ہوا ہوتا تو یقیناً وہ بہت زوردار چیخ مارتی۔ فی الوقت اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ تیورا کر گر گئی۔ فاروق جو اپنے چاقو کو اس کے چہرے سے 1.5 انچ کے فاصلے پر روک چکا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر استہزائیہ انداز میں مسکرایا، پھر چاقو بند کر کے واپس جیب میں رکھنے کے بعد نیچے گری بملا کو اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ گرنے سے اس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی اور اچھا خاصا گومڑ ابھر آیا تھا۔ فاروق نے سرہانے کی میز پر رکھے جگ میں سے تھوڑا سا پانی اس کے منہ پر چھڑکا تو وہ کسمسا کر ہوش میں آ گئی اور ہوش میں آتے ہی اپنے چہرے کو ٹٹولنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے چہرے کو، کاش میں تمہارے جتنا ظالم اور بے رحم ہوتا تو تم سے چاند بانوں کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے پاتا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنے غرور تکبر کے ساتھ جیتی رہو، پر یاد رکھنا کہ دولت سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ دولت لوگوں کو تمہارا غلام تو بنا سکتی ہے، لیکن تمہیں کسی کا دل جیت کر نہیں دے سکتی۔ تم نے اپنی دولت اور اختیار کے زوم میں چاند بانوں کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو میں آج بھی تمہارا دوست ہوتا۔ اب تو تم سے کچھ دن کے تعلق پر افسوس ہوتا ہے۔ زہر آلود لہجے میں بملا سے یہ سب کہتے ہوئے اس نے بملا کے منہ میں ٹھونسا گیا کپڑا نکالا اور خود اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ بملا بستر سے نیچے اتری اور اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے کپاتے لبوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنے کی خواہش مند ہو، لیکن پھر وہ کچھ نہیں بولی اور پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی فاروق کے ایک کرسی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کے تصور میں چاند بانوں کا چہرہ تھا۔ مجھے معاف کر دینا چاند بانو، میں چاہ کر بھی تمہاری مجرم کو سزا نہیں دے سکا۔ وہ تصور میں ہی اس سے مخاطب ہوا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کھلے دروازے سے وجے اور جانی اندر داخل ہوئے۔ آپ ٹھیک ہو فاروق بھائی؟ جانی دروازے کے پاس ہی رک گیا اور وجے نے اس کے قریب آ کر اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ دادا نے تم دونوں کو میری جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ فاروق اپنا حال بتانے کی بجائے اس سے بولنے لگا۔ دادا کو آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کی فکر کرتا ہے، وجے نے نرمی سے اسے جواب دیا۔ عجب زندگی ہے میری، اتنے چاہنے والے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا، وہ کنوتیت سے بڑبڑایا۔ چلیں اڈے واپس چلتے ہیں۔ وجے اس کی بڑبڑاہٹ کا کیا جواب دیتا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ فاروق بھی بغیر مزاحمت کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے نچلی منزل پر پہنچے۔ فاروق نے استقبالیہ پر کمرے کی چابی واپس کی، بل وہ پیشگی عطا کر چکا تھا۔ باہر وجے اور جانی نے ایک تانگا روک رکھا تھا۔ تینوں تانگے میں سوار ہو کر اڈے واپس پہنچے۔ اکبر دروازے کے باہر ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ فاروق کی شکل دیکھی تو لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ آپ مجھے لائبریری میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے فاروق بھائی؟ اس نے بے قراری سے فاروق کے گلے لگتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ ذرا کام سے گیا تھا، اس نے اکبر کی پیٹھ تھپکتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اکبر نے اس کا بجھا ہوا انداز دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ فاروق زبان سے کچھ نہیں بولا، البتہ جانی نے ہولے سے اکبر کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ سب اندر پہنچ گئے۔ فاروق نے اندر پہنچتے ہی سیڑھیوں کا رخ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میں کیسا ناکام آدمی ہوں اور کیسی سیاہ نصیبی ہے میری
کہ جس سے جڑ جاؤں اس کا بھی نقصان کر ڈالتا ہوں۔ جولیٹ کو چاہا تو وہ دربدر ہو گئی، چاند بانو مجھے چاہ کر برباد ہو گئی، اور اب بھی جانے کس کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ یہ اعصابی دباؤ تھا جو وہ اس انداز میں سوچ رہا تھا، ورنہ وہ ایسی کنوتی سوچ رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے شانوں پر اپنے ہر پیارے کی محبتوں کا قرض بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کسی ایک کا قرض بھی ادا کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اپنی ان گنجلک سوچوں میں اسے معلوم نہیں ہوا کہ کب ربن اس کے کمرے میں چلا آیا اور آ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ربن نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دادا تم مجھے بلوا لیا ہوتا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ربن اس سے جتنی محبت کرتا تھا وہ بھی اس کا اتنا ہی احترام کرتا تھا۔ تو آئے یا اپن کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو بس اس سے پڑتا ہے کہ تو کیسا ہے اور تیرے من کا کیا حال ہے۔ ربن کے لہجے میں محبت گھلی ہوئی تھی۔ عموماً وہ ذرا اکھڑ لہجے میں گفتگو کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کا لہجہ ریشم کی طرح نرم تھا۔ میں ٹھیک ہوں دادا، میری اتنی فکر مت کرو۔ فاروق نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اور اپن تجھ سے کہتا ہے کہ اپنی جان پر اتنا بوجھ مت ڈال۔ اپن جانتا ہے کہ تو کتنا نازک مزاج ہے، اتنا بوجھ تیری جان سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ وجے اور جانی نے اسے سارا احوال سنا ڈالا تھا۔ جو کچھ وہ نہیں جان سکے تھے وہ ربن نے اپنی بصیرت سے خود سمجھ لیا تھا، اسی لیے اسے حوصلہ دینے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اب کون سا بوجھ رہ گیا ہے جو مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا؟ سارے ہی بوجھ تو اٹھا رہا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں تھکن ہی تھکن تھی۔ قسمت کے دیے بوجھ تو سب کو ہی اٹھانے ہوتے ہیں۔ اپن تو ان بوجھوں کی بات کر رہا ہے جو تو خود اپنی جان پر ڈالنے چلا ہے۔ دیکھ میرے شہزادے، اپن جانتا ہے تو اور مزاج کا آدمی ہے۔ بدلہ انتقام قتل و غارت تیری لائن نہیں ہے۔ تیرے کو جس جس سے حساب کتاب کرنا ہے اپنے کو اس کا نام بول، اپن سب نمٹا دے گا۔ تو کاہے کو ان سارے چکروں میں پڑتا ہے؟ دیکھ جانی، ان سب کاموں کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، تو اس بوجھ تلے دب کر رہ جائے گا۔ تیرے لیے اچھا ہے کہ اپنی ساری توانائی جولیٹ کی تلاش کے لیے بچا رکھ۔ اس مظلوم لڑکی کو تیری ضرورت ہے، تو اسے ڈھونڈ اور سہارا دے۔ اس کام کے لیے اپن تیرے کو نہیں روکتا، پر باقی سارے حساب کتاب اپنے لیے چھوڑ دے۔ اپن ہے نہ سب دیکھنے کو، پھر کیوں تو اتنا کشٹ اٹھاتا ہے؟ ربن بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پر کیوں؟ تم کیوں اٹھاؤ گے سارے بوجھ؟ تم نے کیا سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ فاروق جھنجھلایا۔ کسی اور کا لیا ہو یا نہ لیا ہو، تیرا اور گولو کا ٹھیکہ اپن نے اٹھا رکھا ہے۔ تم دونوں اپنے کو کتنے پیارے ہو، اپن زبان سے نہیں بولتا پر سمجھ تو آتا ہے نا۔ ربن کے دعوے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، واقعی وہ دونوں اس کے ایسے ہی لاڈلے تھے۔ تم دونوں کو اپن ایسے ہی چاہتا ہے جیسے آدمی اپنے آپ کو چاہے۔ تم دونوں اپنے کو اپنی ہی پرچھائی دکھائی پڑتے ہو۔ اپنے کو خبر ہے ان سارے عذابوں کی جو تم دونوں نے سہے، کہ اپن خود بھی ایسے ہی عذاب سہ کر رب نواز سے ربن دادا بنا ہے۔ وہ جیسے کہیں کسی دوسری دنیا میں پہنچا ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے خود پر بیتی سنا رہا تھا۔ اپن کسی چوہڑی چمار کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اپن کا باپ بڑا ذمہ دار تھا، پورے گاؤں میں اپن کے خاندان کی بڑی عزت تھی۔ اوپر والے نے اپنی ماں کو دل بھی بہت بڑا دیا تھا، ہر ضرورت مند کو دل کھول کر دیتی تھی، نماز روزے کی بھی بڑی پابند تھی۔ اب اپن اسے سوچتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اوپر والے نے اسے تھوڑی زندگی دی تھی، اس لیے وہ آپ جلدی جلدی اپنے اعمال نامے میں نیکیاں جمع کرتی رہتی تھی۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن بانوں کو بھی اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھی۔ اپن سالہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی تھا، لیکن پھر اپنی دنیا ہی بدل گئی۔ ماں اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس سمیت اپنی جان سے چلی گئی۔ باپ نے 3 مہینے اپنی وفادار بیوی کے مرنے کا غم منایا، پھر بچوں کو ماں دینے کے بہانے اپنے لیے نئی نویلی دلہن لے آیا۔ نئی بیوی زیادہ خوبصورت اور جوان تھی، اس نے باپ کی ساری باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور وہ ہم دونوں بہن بھائی کو ایسا بھولا کہ جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ نئی بیوی سے اسے نئے بچے بھی مل گئے تھے، اور ہم پہلی بیوی کے بچے اس کی دوسری بیوی کے رحم و کرم پر تھے۔ اپن چھوٹا تھا لیکن مرد بچہ تھا، اس لیے سوتیلی ماں کی ساری سختیاں بھی سہ گیا، لیکن چھوٹی بانو بڑی نازک تھی، وہ بیمار رہنے لگی۔ بیمار بچی کے واسطے نہ کوئی دوا تھی اور نہ ہی کوئی تیماردار۔ وہ کہاں تک کمزور اور بے اختیار بھائی کے سہارے زندگی سے چمٹی رہتی۔ ایک دن چپکے سے ماں کے پاس چلی گئی۔ اپن اس دن بہت رویا۔
باپ بھی تھوڑا دکھی دکھائی دیا، پر دوسرے بچوں میں کھو کر اس کا دکھ جلد ہی مٹ گیا۔ اپنے پاس ایسا کوئی بہلاوا نہیں تھا، اس واسطے بہن کا غم جان کے ساتھ لگا رہا۔ اس غم نے دل کو غصے اور انتقام کے جذبوں سے آشنا کیا، اور اب ان نے سوچ لیا کہ اپنی سوتیلی ماں سے اس کے کیے کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ اسے بھی ویسے ہی تڑپانا ہے جیسے اپنا دل اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بدلے کے جوش میں اپن ایک روز اپنی سوتیلی بہن کو اٹھا کر ندی پر لے گیا۔ دل میں خیال تھا کہ اسے ندی میں بہا دوں گا، پر ندی پر پہنچ کر اس کی معصوم صورت پر نظر پڑی تو دل تڑپ گیا۔ ایسی پیاری صورت کی بچی کو ندی کے بے رحم پانی میں ڈالنے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ اسے واپس گھر لے جا کر چھوڑا اور خود گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ گھر سے نکلا تو پتہ چلا کہ ایک بے سہارا بچے کے لیے ساری دنیا ہی سوتیلی ماں ہوتی ہے۔ اپن دنیا کے تھپیڑے سہتے سہتے کیسے رب نواز سے ربن دادا بنا، اپنا دل ہی جانتا ہے۔ پر اتنا سب سہ کر بھی اپنے دل میں کبھی باپ کے گھر لوٹ کر جانے کا خیال نہیں آیا۔ آ ہی نہیں سکتا تھا کہ دل و دماغ میں ہمیشہ مرنے والی اور سوتیلی بہن کی صورتیں بسی رہتی۔ مرنے والی بہن کی صورت کہتی کہ اس کی ناحق موت کا بدلہ لوں، پر سوتیلی بہن کی صورت روک بن جاتی۔ اپن انتقام کی کوئی بھی صورت اختیار کرتا، اس معصوم کا نقصان ضرور ہوتا۔ اس لیے اپن سارا انصاف اور حساب کتاب اوپر والے پر چھوڑ کر اپنی اس زندگی میں مگن ہو گیا۔ خاندان، حویلی، گاؤں سب بھول بھال گیا، اور اب اپن بس اس بمبئی کا ہی باسی ہے۔ تم لوگ اپن کا پریوار ہے، اپنا ہنسنا رونا جینا مرنا سب تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ مختصراً اپنی داستان حیات سناتے ہوئے اس نے واضح کر دیا تھا کہ گولو اور فاروق کے حالات سے مماثلت کی وجہ سے وہ ان سے زیادہ قلبی لگاؤ محسوس کرتا ہے۔ فاروق کی طرح اس نے اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑا تھا اور در بدری کے عذاب سے گزرا تھا۔ دوسری طرف اس نے گولو کی طرح سوتیلی ماں کے مظالم بھی سہے تھے۔ وہ اپنی داستان سنا کر خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس پل فاروق کو اس میں وہی کم سن بچہ دکھائی دیا جو حالات کے جبر کے تحت اپنا گھر چھوڑنے کے بعد زمانے کے رحم و کرم پر آ گیا تھا۔ محبت فاروق نے ہمیشہ ہی اس سے محسوس کی تھی، لیکن اس وقت کچھ اور ہی طرح سے اس پر پیار آیا۔ اسے لگا کہ ربن کی بجائے وہ خود عمر میں بڑا ہے اور اسے کم سن ربن کو سہارا دینا ہے۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی باہیں واں کر کے ربن کے وجود کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بینچ بینچ کر اسے پیار کرنے لگا۔ ربن بھی میلے میں باپ سے بچھڑ کر ملنے والے بچے کی طرح اس کی باہوں میں سمٹا رہا۔ آدمی تھا، پتھر نہیں کہ کبھی جذباتی ہی نہ ہوتا۔ دل پگھلا تو آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے۔ تم نے ہمیں اپنا خاندان سمجھا ہے دادا، تو یاد رکھنا ہم بھی تمہیں اس خاندان کا سربراہ ہی مانتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اور تم اداس ہو مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرتا فاروق اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا۔ تم میرے لیے کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ تمہاری ذات میں نے بیک وقت باپ اور بڑے بھائی کا پیار پایا ہے۔ میں تم سے نخرے کرتا ہوں تو اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے سارے ناز اٹھاؤ گے۔ میں بھی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ مجبوری میں کہیں جاؤں گا بھی تو لوٹ کر تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ وہ جیسے ربن سے عہد و پیمان کر رہا تھا، خود اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ربن نے اس کے آنسو دیکھے تو خود فوراً سنبھل گیا اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپکی دیتے ہوئے اس سے الگ ہو گیا۔ اب بس کر دے رے، بیکار میں مجھے بھی رلا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے نکل کر اب وہ اسی دبنگ لہجے میں فاروق سے مخاطب ہوا۔ اس کے انداز پر فاروق ہنس پڑا۔ بس تو ایسے ہی ہنستا رہا کر، فکریں پریشانیاں سب اپنے لیے چھوڑ دے۔ ربن نے اسے محبت بری نگاہوں سے دیکھا۔ جیسا تم چاہو، پر جولیٹ کی تلاش میں جانے کی اجازت تو دو گے نا؟ وہ تو اپن خود تجھ سے بولا ہے کہ تو جا اور اسے ڈھونڈ۔ اپنے کو بھی اس کی فکر ہے۔ ادھر محلے میں بھی کسی کو خبر نہیں کہ وہ کدھری گئی ہوگی۔ ادھر سب پرانے رہنے والے ہیں اور یہی بولتے ہیں کہ حیدرآباد یا اس کے دور نزدیک کیا ذکر، انہوں نے تو بمبئی میں بھی جوزف کے خاندان کے کسی فرد کو نہیں دیکھا۔ جوزف اور جوزفین سالوں سے ادھر رہ رہے تھے، لیکن اتنے برسوں میں نہ تو کوئی رشتہ دار ان کے گھر آیا اور نہ ہی وہ خود کہیں گئے۔ ان دونوں نے محلے والوں کو بتایا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے ان کے بعد اب دنیا میں تنہا ہیں۔ شاید انہوں نے اپنے بارے میں سچائی چھپائی تھی، ورنہ آدمی کے قریبی نہ سہی دور کے رشتہ دار تو ہوتے ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ساری دنیا سے چھپ کر یہاں بیٹھے تھے۔ فاروق نے ربن کی بات پر تبصرہ کیا۔ شاید ایسا ہو، پر ابھی اپن کو لگتا ہے کہ جولیٹ کے حیدرآباد جانے میں کوئی راز ہے۔ اپن تیرے کو پہلے بولے نہیں، پر ایک بات اپنے دل میں کھٹک رہی ہے۔ ربن کا انداز پرسوچ ہو گیا۔ کیا بات دادا، جلدی سے بتاؤ۔ فاروق بےتاب ہوا۔ ایک بار اپن جولیٹ سے ملنے کے واسطے گیا تھا تو اپن نے اس کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھا تھا۔ اپن کی نظروں نے اسی وقت بھانپ لیا کہ اس لاکٹ میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اپن حیران بھی ہوا کہ اس گلی میں رہنے والی جولیٹ کے پاس ایسا قیمتی لاکٹ کہاں سے آیا، لیکن اپن کو سوال کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ جولیٹ نے فوراً ہی وہ لاکٹ اپنے سے چھپا لیا تھا، اس لیے بھی اپن اور چپ ہو گیا۔ پر دل میں سوچا ضرور تھا کہ ایسا قیمتی زیور تو محلوں میں رہنے والیوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اب وہ حیدرآباد کی طرف گئی ہے تو خیال آ رہا ہے کہ ادھر تو بڑے بڑے خاندانی نواب رہتے ہیں، کہیں جولیٹ کا ان نوابوں میں سے کسی سے کوئی ناتا تو نہیں؟ ربن کے الفاظ فاروق کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلاتے جا رہے تھے۔ دیکھنے میں کیسا تھا وہ لاکٹ؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں ربن سے دریافت کیا۔ بولا نا، ہیرے کا جڑاؤ لاکٹ تھا۔ بیچ میں بڑا سا چکور ہرے رنگ کا ہیرا لگا ہوا تھا اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے سترنگی ہیرے تھے۔ اپن نے بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی اس لاکٹ کی۔ جولیٹ اسے بہت بھاری سونے کی زنجیر میں پہنے ہوئے تھی اور اپنے کو بس ایسا لگا کہ کسی مغل شہزادی کا زیور پہنے ہوئے ہے۔ ربن بولتا جا رہا تھا اور فاروق کا دماغ چک پھیریاں کھا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا راز ہے جو اس پر افشا ہونے کو ہے۔ اس نے اپنا آپ آندھیوں کی زد پر محسوس کیا۔ ماضی اسے آواز دے رہا تھا۔ آج حویلی میں خوشیوں کی بارات اتری ہوئی تھی۔ ندرت جہاں عرف آپا بیگم کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ اپنی ضعیفی کو بھول کر اس بڑے سے حال نما کمرے میں موجود تھیں جہاں حویلی کے تمام مکین جمع تھے۔ نوابزادی عالیہ کے تن پر بھی معمول سے زیادہ قیمتی اور روپہلا لباس، ماں بیش قیمت زیورات کے موجود تھا، اور باقی لوگ بھی خوب چہک رہے تھے۔ یہ سارا اہتمام ندرت جہاں کے اکلوتے بیٹے اور نواب سلیم اللہ کے اکلوتے داماد اختر کی آمد کی وجہ سے تھا کہ حویلی کے فرد ہوتے ہوئے بھی وہ سال دو سال میں کبھی یہاں والوں کو اپنی شکل دکھایا کرتے تھے اور اسی لیے کسی شہزادے کی طرح سب کے درمیان براجمان تھے۔ جولیٹ کو آج چھٹی کی پیشگی ہی اطلاع دے دی گئی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی محدود تھی، لیکن پھر اسے نوابزادہ اسد اللہ کا پیغام ملا اور ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ وہ بڑے کمرے میں اسے سب کے درمیان طلب فرما رہے ہیں۔ حیرت زدہ سی جولیٹ اپنا حلیہ درست کر کے وہاں پہنچ گئی۔ آج اس نے آسمانی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ ساڑی کے پلو پر ننھے ننھے ستارے جلملا رہے تھے۔ لچک دار و مہین کپڑے کی ساڑی اس کی سروقامت اور متناسب جسم پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ اجازت لے کر بڑے کمرے میں داخل ہوئی تو گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ حویلی کی جملہ خواتین کی تیاری اور حسن کو فاش شکست ہو گئی۔ کسی اور نے حسن کی اس جولانی کو محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپا بیگم کے سپوت اختر مرزا کی نظریں یوں اس پر جمیں کہ واپس پلٹنا بھول گئیں۔ آپا بیگم بیٹے کے پہلو میں بیٹھی اس حرکت کو محسوس کر کے ہولے سے کھنکاریں تو اسے اپنی بے اختیاری کو لگام ڈالنے کا خیال آیا۔ ادھر آپا بیگم بیٹے سے زیادہ جولیٹ پر برہم اسے ناگواری سے گھورتی رہیں۔ جولیٹ نے ماں اور بیٹے دونوں کی نظروں کی زبان پڑھی، لیکن شان بے نیازی سے نظر انداز کر گئی اور حسیب اللہ کی بیگم کے اشارے پر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کے مکینوں کے علاوہ وہاں آصف خان بھی موجود تھا، مگر کچھ ایسے رخ سے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظریں حویلی کی خواتین کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ جولیٹ کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خوب چلن تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں پر تو کسی غیر کی نگاہ گوارا نہیں تھی اور خود حویلی ہی کا ایک سپوت اسے گھور گھور کر دیکھتا رہا تھا۔ وہ اختر کی نظروں کا بار بار بہک کر اپنی طرف اٹھنا مسلسل محسوس کر رہی تھی، لیکن خود نوابزادی عالیہ کی طرف متوجہ تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ نوابزادہ اسد اللہ کی خواہش پر اسے طعام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آصف خان بھی یقیناً اسی وجہ سے وہاں موجود تھا، لیکن اس کی بات اور تھی۔ وہ اسد اللہ کے دوست کا بیٹا تھا، جبکہ وہ تو بس ایک استانی یا گورنس ہی تھی جسے یہ عزت ملنا حیران کن تھی۔ حیرانی کے اس عالم میں ہی اس نے حویلی والوں کے ساتھ کھانا تناول کیا اور پھر جلد اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسد اللہ کے رویے کبھی کبھار اسے حیران کر دیتے تھے،
یہ وہی تھے جن کی وجہ سے وہ آپا بیگم کی ناپسندیدگی کے باوجود حویلی میں موجود تھی، ورنہ اسے کب کا برطرف کیا جا چکا ہوتا۔ اسد اللہ اس کی غیر معمولی طرفداری کرتے تھے، اور اب بھی انہوں نے اسے غیر معمولی ہی عزت دی تھی۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، خود اسے بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ نیند گہری تھی اور نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اس نے اپنے وجود پر ایک ناگوار بوجھ محسوس کیا، ساتھ ہی سانسوں نے بھی بدبو کا ایک بھبکا وصول کیا۔ وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی اور بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں سے ایک بلند آہنگ چیخ بلند ہوئی، اور چیخ کے فوراً بعد ہی اس کے ہونٹوں پر ایک وزنی ہاتھ جم گیا۔ ایک لمحے کو جولیٹ کا وجود سن ہو گیا۔ پہلے بھی ایک بار اس کے وجود پر یہ ظلم توڑا گیا تھا۔ ایک درندے کی بربریت کا شکار ہو کر وہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں کھو چکی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے جب یہ حادثہ ہوا تھا تو وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ آج جاگتے حواس کے ساتھ وہ ایک بار پھر خود پر وہی ظلم بیتنے دیتی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے اندر احتجاج کی ایک زبردست لہر اٹھی، اور اس کے نازک سے وجود میں ایسی توانائی پیدا ہوئی کہ اس نے اندھیرے کمرے میں خود سے چمٹے عفریت کو جھٹک ڈالنے کی خواہش میں پہلے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے چہرے کی جلد میں اتار دیے، اور پھر یکے بعد دیگرے کچھ ایسی جنونی کیفیت میں ہاتھ پیر چلائے کہ مقابل کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جولیٹ کو قابو میں کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کے ہونٹ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہو جانے والے ہونٹوں کو صدائے احتجاج بلند کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ بلند آہنگ چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اونچے نام و نسب والوں کی حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ام الخبائث کے نشے میں چور وجود کو بھی اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہوا، اور اس نے جائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن جولیٹ نے پیچھے سے اس کی قمیض دبوچ لی۔ وہ جولیٹ کو دھکا دے کر بھاگ جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی بھاگتے قدم جولیٹ کے کمرے کے دروازے پر آ رکے اور روشنیاں جل اٹھیں۔ روشنی میں اختر مرزا کا چہرہ اور وہاں بیتی رویداد خود بخود عیاں ہو گئی۔ جولیٹ کی پکار سن کر وہاں آنے والوں میں اسد اللہ سب سے آگے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ ہی اختر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے زور سے جھٹکا دیا۔ آرام سے اسد اللہ۔ اسد اللہ کے پیچھے موجود ان کے بڑے بھائی صفی اللہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تلقین کی۔ ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے بھائی جان۔ اسد اللہ کا لہجہ آتش بار تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن صورتحال کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ تحمل سے کام لیا جائے۔ صفی اللہ کا اشارہ وہاں موجود ملازمین کی طرف تھا، جو صورتحال کو سمجھ کر پیچھے ہی رک گئے تھے کہ انہیں بھی اندازہ تھا مالکان ان کی اس معاملے میں شمولیت کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال تھے وہ انسان ہی جن کی آنکھیں اور کان کھلے ہوئے تھے، اور ان کا دیکھا سنا حویلی کی حدود سے نکل کر کہیں اور پہنچ جاتا تو حویلی والوں کی سخت سبکی ہوتی۔ ہم اطمینان سے اندر بیٹھ کر اس معاملے کو نمٹاتے ہیں چچا جان۔ حسیب اللہ نے بھی باپ کا ساتھ دیتے ہوئے اسد اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے شانوں کے گرد اپنے بازو کا حلقہ بنا کر انہیں آہستگی سے کمرے کے اندر لے گیا۔ اختر کا گریبان صفی اللہ چھڑوا چکے تھے۔ اختر سمیت وہ چاروں اندر پہنچے تو جولیٹ کمرے کے درمیان ساکت کھڑی تھی۔ اسے اپنے بے ترتیب ہو جانے والے لباس کا بھی احساس نہیں تھا۔ اپنے بچ جانے کے احساس کے ساتھ ہی اس نے چیخنا تو بند کر دیا تھا، لیکن اب ایک ٹک اسد اللہ کے چہرے کو تک رہی تھی۔ حویلی کے افراد میں اسد اللہ سے اس کا جو تعلق اور رشتہ تھا، وہ خود بخود اسے امید دلا رہا تھا کہ وہ اختر کو اس کے ساتھ کی جانے والی گستاخی پر کڑی سزا دیں گے۔ ان کا ابتدائی رد عمل بھی اس کے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن اب اسے دیکھنا تھا کہ اونچے نام والے اپنے ناموس کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ وہ گویا سانس روکے فیصلے کی منتظر تھی۔ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی جان۔ اس لڑکی نے خود بہانے سے ہمیں اپنے کمرے میں بلوایا تھا اور ہمیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو یہ مکاری پر اتر آئی اور کہنے لگی تم نے مجھے ٹھکرایا ہے، میں تمہیں تمہارے خاندان میں بدنام کر دوں گی۔ اختر جو ابتدا میں حواس باختہ ہو گیا تھا، ذرا سی مہلت مل جانے پر اس کا دماغ خوب کام کرنے لگا اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے داستان بنا ڈالی۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں اگر سچائی بھی ہے تو آپ کو رات کے اس پہر اس ایک نامحرم لڑکی کے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے یہاں آنے سے قبل عالیہ کو اطلاع دی تھی؟
صفی اللہ کے لب و لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ بہت برداشت سے کام لے رہے ہیں۔ عالیہ سو چکی تھی، اس لیے ہم نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اختر نے ڈھٹائی سے ان کے سوال کا جواب دیا، اس صورت میں آپ کو صبح کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ان محترمہ کو آپ سے جو بھی کام تھا یہ صبح بھی کہہ سکتی تھی۔ صفی اللہ نے اختر کے بہانے کو رد کیا۔ ہم ایسا ہی کرتے بھائی جان، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ بہت فوری نوعیت کا کام ہے۔ ہم نے سوچا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس لیے ہم فوراً ہی چلے آئے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہمارے خلاف ایسی سازش کرے گی۔ اختر کا نشہ حرن ہو چکا تھا اور وہ اپنے دفاع کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بس کر دیجئے اختر، آپ کے ان بہانوں کو وہ تسلیم کر سکتا ہے جو آپ سے واقف نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لندن میں آپ کے شب و روز سے واقف نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے آپ کی طرف سے صرف اس لیے چشم پوشی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لب کھولنے سے اس حویلی کے مکین دکھی ہوں گے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایک بھرم ہے جو قائم رہے اور ہماری معصوم بہن کو آپ کے ہرجائی پن کا علم نہ ہو سکے۔ ہماری روایات میں اگر نوابزادی عالیہ کا دامن آپ سے چھڑا لینے کی گنجائش ہوتی تو ہم کبھی خاموش نہیں رہتے۔ اختر کے بہانوں کو سنتے اسد اللہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ پھٹ پڑے۔ آپ ایک غیر لڑکی کے لیے ہمارے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اسد اللہ۔ اسی لمحے ندرت جہاں نوابزادی عالیہ کے سہارے کمرے میں داخل ہوئیں اور خفگی کا اظہار کیا۔ ہم صرف سچ بیان کر رہے ہیں۔ اسد اللہ نے بھی جوابی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لڑکی خود بد کردار ہے۔ رات آپ نے اس کا انداز نہیں دیکھا تھا؟ اتنے مردوں کی موجودگی میں کیسے یہ 16 سنگھار کیے کھلے سر کے ساتھ آ پہنچی تھی؟ ایسی عورتیں مردوں کو لبھا کر بعد میں الزام انہی کے سر رکھ دیتی ہیں۔ ندرت جہاں نے بیٹے کی حمایت میں جولیٹ کے بخیے ادھیڑ ڈالے۔ جوش غضب میں ان کا نحیف سا وجود کانپنے لگا تھا اور لب بستہ عالیہ کو انہیں سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ حسیب اللہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہیں سہارا دے کر مسہری پر بٹھایا، پھر بھی ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اصل میں غصے سے بھی زیادہ وہ اپنے بیٹے کی فکر میں ادموئی ہوئی جا رہی تھیں۔ اختر کے حق میں لاکھ صفائیاں دینے کے باوجود وہ سمجھتی تھیں کہ اختر کی جولیٹ کے کمرے میں موجودگی ان کی دسیوں دلیلوں پر بھاری ہے۔ رات کے آخری پہر جاگنے والے اس ہنگامے کی اطلاع انہیں سروری نے دی تھی۔ حویلی کی دوسری خواتین تک بھی خبر تو پہنچ گئی ہوگی، لیکن کسی اور میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طرف آنے کا قصد کر پاتی۔ یہ صرف آپا بیگم تھیں جو نوابزادی عالیہ کے ساتھ یہاں آ پہنچی تھیں۔ عالیہ کو بھی وہ فقط اپنے سہارے کے لیے ساتھ لائی تھیں۔ ایسے موقع پر کسی ملازمہ کو یہاں تک لانا مناسب نہیں تھا۔ دل میں وہ اس بات پر بھی شکر کر رہی تھی کہ بڑے نواب سلیم اللہ صاحب رات اپنے چند دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہو گئے تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ ایسے معاملات میں بہت سخت تھے اور اپنے خاندان کے افراد کے کردار کی پختگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے بھائی کی فطرت سے واقف وہ جانتی تھیں کہ ان کی موجودگی میں انہیں جولیٹ کو برا بھلا کہنے کا موقع کم ہی ملتا اور پہلے وہ اختر کا احتساب کرتے۔ آپ ذہن پر بوجھ مت ڈالیے پھوپھی جان، ہم ہیں نا، ہم اس معاملے کو نمٹا لیں گے۔ ان کی حالت بگڑتی محسوس کر کے صفی اللہ انہیں دلاسا دینے لگے۔ اسد اللہ کو بھی انہوں نے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اسد اللہ کو اس موقع پر خاموش رہنے کے لیے خود پر بہت جبر کرنا پڑا، لیکن جس طرح ندرت جہاں کی حالت بگڑ رہی تھی، مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خاموش ہو جائیں، ورنہ ان کی طبیعت کی خرابی کا سارا الزام اسد اللہ کی گستاخی پر آ جاتا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے بھائی کی چھت کے نیچے کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے کہ ہم اور ہمارا بیٹا ایک مجرم کی طرح سب کے سامنے شرمسار نظر آئے اور ہمارے اپنے مشکل میں ہمارا ساتھ دینے کی بجائے غیروں کے ہم نوا بنے بیٹھے ہوں۔ نوابزادی عالیہ اور حسیب اللہ ان کے ہاتھ پیر سہلا کر ان کی طبیعت بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ آنسو بہاتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھیں۔ ہم نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ اور اختر پر کسی غیر کو ترجیح دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں اور ہم آپ کو مجرم قرار دینے کی ہرگز بھی جرت نہیں کر سکتے۔ ندرت جہاں کی حویلی میں بے پناہ مستحکم حیثیت تھی، بچپن سے ان کی اجارہ داری دیکھتے چلے آ رہے صفی اللہ نے اس موقع پر بھی ان کی دلجوئی کرنا مناسب سمجھا۔ جولیٹ جو اب تک بالکل خاموش کھڑی اپنے ساتھ انصاف کی منتظر تھی، اس صورتحال پر اپنے اندر ابلتے آتش فشاں پر قابو نہ پا سکی اور یکدم ہی پھٹ پڑی اور بولی، اس حویلی کا یہی رواج ہے
یہاں مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی اور بے قصوروں کو دربدر کر دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہاں بہت عزت دار لوگ بستے ہیں، لیکن یہ لٹیروں کی حویلی ہے۔ یہاں اپنے گھر کی عورتوں کے سوا کسی کی عزت کا احترام نہیں کیا جاتا۔ برسوں پہلے میری ماں بھی محبت کے نام پر یہاں لوٹی گئی تھی اور الٹا اسے ہی سازش کر کے یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ آج میرے ساتھ بھی یہی سب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو میں برسوں پہلے خاموشی سے یہاں سے نکل جانے والی جوزفین نہیں ہوں۔ جوزفین اس حویلی کے مکینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں مقابلہ کروں گی، کیونکہ میری رگوں میں بھی اسی نواب خاندان کا خون ہے۔ میں نوابزادی جولیٹ اسد اللہ ہوں۔ وہ جملہ جو وہ یہاں آمد کے پہلے دن نواب سلیم اللہ کے روبرو ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن خود کو روک گئی تھی، آج جوش غضب میں ادا کر گئی۔ اس کے الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو دم بخود کر دیا۔ وہ جوزفین کی بیٹی ہے، اس بات کا اندازہ تو اسد اللہ خود بھی لگا چکے تھے، لیکن جو انکشاف اس نے کیا تھا وہ ہلا دینے والا تھا۔ وہ ان کا خون ہونے کی دعوے دار تھی، اور وہ اس کے دعوے کو اس لیے یکسر رد نہیں کر سکتے تھے کہ جوزفین سے تعلق کے عرصے میں ان کی محبت کئی نازک مراحل طے کر گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جولیٹ کو دیکھنے لگے۔ کیوں نوابزادہ اسد اللہ صاحب، کیا آپ میرے دعوے کو رد کر سکتے ہیں؟ اس نے اسد اللہ کی حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے نہایت طنز کے ساتھ ان سے دریافت کیا۔ چپ ہو جاؤ گستاخ لڑکی، اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا کہ تم کس نیچ عورت کی اولاد ہو۔ برسوں پہلے تمہاری ماں اس حویلی میں بسنے کی تمنا میں ناکام ہو کر یہاں سے نکلی تھی، اور اب اس نے تمہیں اپنے ناکام ارادوں کی تکمیل کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، وہ بھی اتنے بیہودہ الزام کے ساتھ۔ ندرت جہاں جو کچھ دیر قبل حال سے بے حال ہو رہی تھی، ایک بار پھر خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئیں۔ میری ماں کے دل میں تمنا پیدا کرنے والوں کا تعلق بھی یہیں سے ہے، ورنہ وہ بیچاری تو صرف اپنی روزی روٹی کمانے کے چکر میں یہاں آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اونچی حویلی والوں کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اسے قبول کرنے کے بجائے اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ جولیٹ نے دو بدو انہیں جواب دیا۔ اسی الزام کا بدلہ لینے کے لیے آج تم نے اختر میاں پر اتنا بیہودہ الزام لگایا ہے نا؟ ندرت جہاں نے بات کو مکمل الگ رخ دینے کی کوشش کی۔ میری رگوں میں اس خاندان کا خون ضرور ہے، لیکن میری تربیت میری ماں نے کی ہے، اس لیے مجھے یہاں والوں کی طرح جھوٹ بولنے اور سازشیں کرنے کا ہنر نہیں آتا۔ جولیٹ کو آج سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے اندر لاوا بھرا ہوا تھا جو آج بہت کچھ بھسم کر دینے والا تھا۔ آپ کیوں خاموش کھڑے ہیں نوابزادہ اسد اللہ صاحب؟ آپ اپنی بیٹی ہونے کی دعوے دار اس لڑکی کی باتوں پر کچھ کیوں نہیں بولتے؟ ہمارے کردار پر تو آپ نے بہت سے الزامات رکھ دیے، اب اپنے بارے میں بھی کچھ بولیے۔ اگر آپ ایسے ہی صاحب کردار ہیں تو اس لڑکی کے دعوے کو جھٹلا کر اس کا منہ کیوں بند نہیں کرتے؟ ماں کے بعد اختر کا دماغ بھی کام کرنے لگا۔ ابھی تک تو اس کی پوزیشن نازک تھی، لیکن جولیٹ کے دعوے کے بعد اسد اللہ بھی اسی کی صف میں آ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ بڑے استہزائیہ لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ اسد اللہ اسے کیا جواب دیتے؟ وہ تو زلزلوں کی زد میں تھے۔ ان کی اور جوزفین کی محبت کی نشانی جولیٹ کی صورت میں موجود ہوگی، اس بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جوانی کے جوش میں ان کے قدم بہکے ضرور تھے، لیکن وہ جوزفین سے محبت کے معاملے میں بالکل سچے تھے۔ وہ اتنے برسوں بعد بھی ان کے دل پر حکمراں تھی، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کی محبت کی کوئی نشانی اس دنیا میں موجود ہے تو وہ ہرگز بھی اسے زمانے کے رحم و کرم پر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنی ذات پر لوگوں کی انگلیاں اٹھنا سہ لیتے، لیکن اسے ضرور تحفظ دیتے۔ جو آج ان کی بیٹی ہونے کا دعویٰ تو ضرور کر رہی تھی، لیکن جس کی آنکھوں میں ان کے لیے نفرت اور اجنبیت تھی۔ یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے اختر، ہم کہتے ہیں کہ ملازمین کو بلوائیں اور اس لڑکی کو دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دیں۔ بھائی صاحب کی حویلی واپسی سے قبل یہ قصہ نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ ندرت جہاں کا دماغ اپنے مفادات کے لیے کوشاں تھا۔ اسد اللہ کی ایک کمزوری کا ہاتھ آ جانا الگ بات تھی، لیکن انہیں نواب سلیم اللہ کے مزاج سے بھی خوب واقفیت تھی، اور معلوم تھا کہ وہ نہ اختر کو بخشیں گے اور نہ اپنے سگے بیٹے کو۔ اختر کہنے کو لندن میں رہتا تھا، لیکن وہاں اس کی ایسی کوئی خاص آمدنی نہیں تھی، اور اخراجات کے لیے وہ آنے بہانے یہاں سے رقوم ارسال کرتی رہتی تھیں۔ سلیم اللہ ناراض ہوتے تو یہاں کی حکمرانی ان کے ہاتھوں سے جاتی، اور بیٹے کی مالی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ خود اپنا ٹھکانہ نہ کر پاتیں۔ اس لیے انہیں یہی بہتر لگ رہا تھا کہ نواب سلیم اللہ کے علم میں آنے سے قبل ہی سارا معاملہ دبا دیا جائے۔
لیکن ان کی اس خواہش کی راہ میں نوابزادی عالیہ حائل ہو گئیں۔ وہ جو اب تک بالکل خاموش تھیں چیخ پڑیں اور بولیں، بس کر دیجئے پھوپھی جان، بس کر دیجئے، ظلم کے سلسلے کو مزید دراز مت کیجئے ورنہ اس حویلی پر رب کا قہر نازل ہو جائے گا۔ برسوں پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ جوزفین کے دل کی آہ نے کبھی ہمارے دل کو آباد نہیں ہونے دیا۔ اس کے ساتھ کیے گئے ظلم ہی کا نتیجہ ہے کہ نہ تو ہم کبھی ماں بن سکے اور نہ ہی کبھی اختر ہمارے ہوئے، حالانکہ انہی کو پانے کے لیے تو ہم آپ کی سازش کا حصہ بنے تھے۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ کمرے میں موجود تمام نفوس انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ عالیہ کو سب نے ہمیشہ بہت نرم دل اور نرم خو پایا تھا اور ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی کو زیادتی کا نشانہ بنا سکتی ہیں، لیکن آج وہ اعتراف کر رہی تھیں کہ جوزفین کے خلاف کی جانے والی سازش میں وہ شامل رہی تھیں۔ خاموش رہیے عالیہ، آپ کا ذہنی توازن شاید بگڑ گیا ہے، جو یوں اول فول بک رہی ہیں۔ ندرت جہاں نے ڈانٹ کر انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی۔ ماضی کے راز کھلتے تو خود ان کی بھی سبکی ہوتی، لیکن ہمیشہ ان کی غلامی اور جی حضوری کرنے والی عالیہ آج خاموش رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ چنانچہ ان کی ڈانٹ کو نظر انداز کر کے جولیٹ کی طرف بڑھیں اور اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے بولیں، کسی اور کو اس لڑکی کی سچائی پر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ جوزفین کی بیٹی ہے اور اسے بجا طور پر اپنی ماں کی تربیت پر فخر ہے۔ جوزفین بے شک غریب لڑکی تھی لیکن لالچی یا بد کردار نہیں تھی۔ یہ تو ہم اونچے نام و نسب والے تھے جنہوں نے اپنے اپنے مفادات پر اس غریب کی محبت کو قربان کر ڈالا۔ ہم مرحومہ امی جان اور پھپھی جان سب اس کے خلاف سازش میں شامل تھے کیونکہ ہم لوگوں کو اسد بھائی جان کی اس میں دلچسپی کا علم ہو گیا تھا۔ امی جان کو اپنے چہیتے اور لاڈلے بیٹے کے لیے ایک کم حیثیت اور غیر مذہب لڑکی قبول نہیں تھی، تو پھپھی جان عشرت جہاں کو اسد بھائی کی دلہن بنانے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے ان دونوں خواتین کو دلی طور پر کسی بات پر متفق ہوتے ہوئے دیکھا اور پھپھی جان کی اس دھمکی میں آ گئے کہ اگر اسد بھائی جان عشرت جہاں کو چھوڑ کر جوزفین کے ہو گئے تو وہ اختر کو بھی ہمارا مقدر نہیں بننے دیں گی۔ ہم بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اختر کا نام سنتے آئے تھے، اس لیے ان کو کھونے کی ہمت نہیں کر سکے اور جوزفین کے خلاف ہونے والی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے زیورات سروری کو جوزفین کی الماری میں رکھنے کے لیے دیے اور بعد میں وہ زیورات جوزفین پر چوری کا الزام لگا کر برآمد کروا لیے گئے۔ اس سازش کے لیے اسد بھائی کی حویلی میں غیر حاضری کو یقینی بنایا گیا تھا اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جوزفین کو نہایت آسانی سے حویلی سے نکلوا دیا گیا۔ وہ یہاں سے نکل کر اپنی کسی واقف کار خاتون کی وساطت سے نواب ثروت بیگ کی حویلی میں پناہ گزین ہوئی تو وہاں بھی اسے ٹکنے نہیں دیا گیا۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی انتظام کر لیا گیا کہ اسد بھائی جان جوزفین کی تلاش میں اس کے پیچھے نہیں جانے پائیں۔ انہیں لندن میں اختر کے ساتھ حادثے کی غلط اطلاع دے کر وہاں روانہ کر دیا گیا اور بعد میں ابا جان کے ذریعے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ لندن میں اپنے قیام کو بڑھا کر وہاں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ حالات سے ناواقف اسد بھائی جان کو غلط اطلاع پہنچانے کا ناگوار فریضہ بھی ہمیں ہی انجام دینا پڑا کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسد بھائی جان ہمیں بہت عزیز رکھتے ہیں اور انہیں ہم پر بہت اعتماد ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے پیارے بھائی کے اعتماد کا قتل کر ڈالا اور اس کی سزا بھی خوب پائی۔ اختر ہمارے بن کر بھی ہمارے نہیں ہوئے۔ پھوپھی جان اسد بھائی کے طویل عرصے لندن میں رہنے کی وجہ سے عشرت جہان کو ان کی دلہن بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں اور امی جان اپنی مرضی کی بہو بیاہ لانے کے باوجود اسے اس حویلی میں ہنستا بستا نہیں دیکھ سکیں اور وہ بیچاری مختصر مدت میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ عقل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا انصاف تھا کہ جوزفین کے خلاف سازش کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو قدرت کے انصاف کو سمجھ سکیں۔ جب ہی تو اس حویلی میں نا انصافیوں اور سازشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن اب ہم مزید ان سازشوں کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے آج اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نوابزادی عالیہ بولنے پر آئیں تو ایک سانس میں ماضی کی ہر بات سنا ڈالی اور پھر سسک سسک کر رونے لگیں۔ خون کی کشش تھی یا انسانی ہمدردی، جولیٹ نے ان کے لیے اپنے دل میں نرمی محسوس کی اور خود بھی ان کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں۔
باقی افراد تو کسی رد عمل کے قابل ہی نہیں تھے۔ کسی کو حیرت نے تو کسی کو شرمندگی نے گنگ کر رکھا تھا۔ اسد اللہ کی حالت سب سے دگرگوں تھی۔ ایک طرف ان کے زخم ادھڑ گئے تھے تو دوسری طرف ان کے سامنے ان کی جوان بیٹی کھڑی ان کا احتساب کر رہی تھی۔ جوانی کے جوش میں بہک جانے والے جذبات کا آج حساب دینا بہت مشکل عمل تھا، لیکن انہیں اس مشکل سے بہرحال گزرنا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنے لب کھولے اور برسوں کے تھکے ماندے کسی مسافر کی طرح گویا ہوئے، ہمیں عالیہ پر سچ مچ بہت اعتبار تھا، اس لیے ان کی زبانی جوزفین پر لگنے والا الزام سن کر ہم نے یہ تو یقین کر لیا تھا کہ عالیہ نے ہمیں وہی کچھ بتایا ہوگا جو ان کی دانست میں سچ تھا، لیکن ہمیں اتنا اعتبار ضرور تھا کہ جوزفین جیسی لڑکی چوری جیسے عمل میں ملوث نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ پیش آیا اس میں کسی غلط فہمی یا پھر سازش کا دخل ہے۔ حویلی والوں سے اصل حقیقت جاننے اور کھوجنے کی کوشش بیکار ہوتی، اس لیے ہم نے جوزفین کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں احساس تھا کہ ہمیں بہت تاخیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اپنی محبت کے بھروسے پر ہم پر امید تھے کہ جوزفین ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بمبئی میں اس کی رہائش گاہ تلاش کر کے وہاں پہنچنے پر ہماری یہ امید ٹوٹ گئی، اور آس پڑوس والوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جوزفین نے اپنے بچپن کے ساتھی جوزف سے شادی کر لی ہے۔ شادی کے بعد وہ لوگ محلہ چھوڑ گئے تھے اور پرانے محلے داروں کو ان کی نئی رہائش گاہ کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم ناکام اور نامراد واپس لوٹ آئے۔ رہائش گاہ معلوم بھی ہوتی تو وہاں تک جانے کی ہمت کیسے کرتے؟ نہ جوزفین کو کسی اور کا دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کے سامنے جا کر اس کی زندگی میں خلل ڈال سکتے تھے، اس لیے دل پر پتھر رکھ لینا ہی مناسب تھا۔ دل پر رکھے اس پتھر کے بوجھ کے ساتھ ہم نے زندگی کے دن کیسے گزارے ہیں یہ بس ہم ہی جانتے ہیں، لیکن باخدا اپنی زندگی کی اس ویرانی کے باوجود ہم نے ہمیشہ جوزفین کی خوشیوں ہی کی تمنا کی ہے۔ وہ ہم سے دور رہ کر خوش رہتی تو بھی سودا مہنگا نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھی تھی، لیکن آج سب کے روبرو اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ جو درد مند دل رکھتے تھے وہ ان کی تکلیف اور جذبے کی گہرائی کو محسوس کر کے تڑپ گئے، لیکن ندرت جہاں اور اختر کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ انہیں اس داستان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ندرت جہاں کی تیوریوں پر بل پڑے ہوئے تھے اور اختر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اگر درمیان میں میرا سلسلہ نہ ہوتا تو موم ساری لائف آپ کے انتظار میں گزار سکتی تھیں۔ میری خاطر انہیں ڈیڈ کا سہارا لینا پڑا۔ ڈیڈ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، انہوں نے مشکل وقت میں موم کو اپنا کر اپنی محبت کا ثبوت بھی دیا۔ اگر موم میرے لیے اپنی ڈائری نہ چھوڑ جاتیں تو مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ میرے ریئل فادر نہیں تھے۔ اسد اللہ کے بیان نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اتنے بھی قصوروار نہیں تھے جتنا وہ انہیں قرار دیتی رہی تھی۔ وہ تو خود سازش کا شکار ہوئے تھے، اور یہ تو جوزفین کی ڈائری سے بھی واضح تھا کہ انہیں جولیٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ جوزفین کو خود اس کے بارے میں اس وقت علم ہوا تھا جب وہ نواب سلیم اللہ کی حویلی سے نکالی جا چکی تھی، چنانچہ خود بخود ہی انہیں معاف کر بیٹھی اور جوزفین کے شادی کر لینے کی وجہ بیان کی۔ ہم نے جوزفین سے جوزف کے بارے میں سن رکھا تھا، کاش ہم کبھی اس عظیم انسان سے مل پاتے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہم سے بہت اچھا تھا۔ جب ہی تو اللہ نے جوزفین کو اس کی زندگی کا ساتھی بنایا۔ جولیٹ کی زبانی جوزف کی تعریف سن کر اسد اللہ نے بھی اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ شدت جذبات کے باعث ان کی آنکھوں میں نمی امڈ آئی تھی، جسے انہوں نے آنسوؤں کی شکل اختیار کرنے سے بمشکل روکا تھا۔ باقی سب باتیں بعد میں کرتے رہیے گا بھائی جان، پہلے اتنے برسوں بعد ملنے والی جوزفین کی نشانی کو تو گلے سے لگائیں۔ اس بچی کے دل میں آپ کی لگن ہے، جب ہی تو یہاں اتنی دور آئی ہے۔ جوزفین لوٹ کر نہیں آ سکتی، لیکن اسے اب جانے مت دیجیے گا۔ نوابزادی عالیہ نے درمیان میں دخل دے کر گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا اور جولیٹ کو بازوؤں میں لیے اسد اللہ کے قریب لے آئیں۔ اسد اللہ نے فوراً ہی باہیں اس کے لیے وا کر دیں۔ جولیٹ باپ کے سینے سے لگی تو آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس بار اسد اللہ بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور جولیٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود بھی رو پڑے۔ واہ بھائی واہ، کیا صاحب کردار اور باعزت لوگ ہیں جو اپنی ناجائز اولاد کو بھی یوں کھل کر گلے لگانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ایسے کھلاڑیوں کے مقابلے میں تو ہم بالکل اناڑی ہی ہیں۔ ایسے نازک موقع پر اختر طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آیا۔ آپ اپنی بکواس بند کیجیے ورنہ ہم عالیہ کا لحاظ بھی بھول جائیں گے۔ اسد اللہ بری طرح طیش میں آ گئے۔
تحمل سے اسداللہ، بڑے بھائی صفی اللہ نے انہیں ٹوکا اور پھر عالیہ سے مخاطب ہو کر بولے، عالیہ آپ اختر کو خوابگاہ میں لے جائیں، ابھی یہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں ہیں، اس لیے ان سے کوئی بات کرنا بیکار ہوگا۔ جو آپ کا حکم بھائی جان۔ عالیہ نے بڑے بھائی کے حکم پر فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور اختر کی طرف رخ کر کے ان سے بولیں، یہاں سے تشریف لے چلیے۔ الفاظ مہذب ہونے کے باوجود ان کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا روکھا پن تھا۔ ہمارے جانے سے بات ختم تو نہیں ہو جائے گی، آپ کے بھائی صاحب کو ماموں جان کی خدمت میں بھی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اختر نے کہا لگا کر کہا، لیکن بہرحال عالیہ کی ہمراہی میں چل پڑا۔ اس کے حساب سے تو اس کی آسانی سے ہی گلو خلاصی ہو رہی تھی۔ جولیٹ کے انکشافات نے اس کی مکروہ حرکت کو فی الحال پس پشت ڈال دیا تھا۔ اختر کی بات صلہ آنے درست ہے اسداللہ، آپ کیسے بھائی جان کے روبرو اس شرمناک حقیقت کا اعتراف کریں گے؟ آپ کے اعتراف سے حویلی کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ہم اپنی لغزش کی سزا 100 کوڑوں کی صورت میں کھانے کو تیار ہیں، لیکن اب اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہیں کریں گے، چاہے ابا جان ہمیں اس حویلی سے باہر ہی کیوں نہ نکال دیں۔ اسداللہ نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ کاہے کی بیٹی میاں، اس لڑکی نے آ کر دعویٰ کیا اور آپ بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے اسے سچا مان بیٹھے، پہلے اس کے دعوے کو پرکھ تو لیجئے۔ ندرت جہاں چہک کر بولیں، پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی روز اس کے نقوش میں جوزفین کے نقوش کو کھوج لیا تھا، بس منتظر تھے کہ یہ خود اپنی زبان سے اعتراف کر لے۔ اسے جوزفین کی بیٹی سمجھ کر ہی تو ہم اس کی اتنی حمایت کرتے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہماری بھی بیٹی ہے، حالانکہ اس نے ہمارے بھی تو کتنے رنگ چرائے ہیں، لیکن ہم اس میں جوزفین کے رنگ دیکھنے میں اتنے محو تھے کہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جا سکا۔ وہ جولیٹ کے اپنی بیٹی ہونے کے معاملے میں پر یقین تھے۔ اب اس عمر میں آپ کو لیلا مجنوں کی داستان دہراتے ہوئے حیا نہیں آئے گی اسداللہ؟ کچھ تو خیال کیجئے، اس حویلی میں نوجوان نسل بھی موجود ہے، وہ آپ سے کیا سبق سیکھیں گے؟ ندرت جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے جولیٹ کو اس منظر یا حویلی سے غائب کر دیں۔ نوجوان نسل ہم سے زیادہ باشعور ہے پھوپھی جان، وہ حقائق کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ کر ہماری لغزشوں کو معاف کر دے گی۔ اسداللہ نے انہیں جواب دیا، آپ جو بھی کہیں میاں، یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے، ہم آپ کو جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا دیا، اب تو بھائی صاحب ہی مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ وہ تنتناتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں، لیکن ان کے وجود میں اتنا دم نہیں تھا کہ بغیر سہارے کے اپنے کمرے تک واپس چلی جاتیں۔ بڑوں کے درمیان خاموش کردار ادا کرتے حسیب اللہ نے فوراً اسے سہارا دیا۔ ہمارے خیال میں اب آرام کرنا چاہیے، صبح اس معاملے پر صحیح سے غور کریں گے۔ صفی اللہ نے رائے دینے والے انداز میں کہا، وہ بڑے تھے لیکن جو حقائق سامنے آئے تھے وہ ایسے انوکھے تھے کہ فی الحال وہ خود کو کچھ کہنے کے لائق نہیں پا رہے تھے، کوئی فیصلہ سنانا تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ آپ جا کر آرام کیجئے بھائی جان، ہم باپ بیٹی کو تو ابھی آپس میں بہت کچھ کہنا سننا ہے، کیوں جولیٹ، آپ کا کیا خیال ہے؟ صفی اللہ کو جواب دیتے دیتے انہوں نے جولیٹ سے اس کی رائے مانگی۔ جواب میں وہ ان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ کیسی کشش تھی خون کے رشتے کی کہ ساری نفرت و عداوت لمحوں میں غائب ہو گئی، اور اب وہ ایک مان رکھنے والی بیٹی کی طرح ان کی تائید کر رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔